آپ سمجھتے ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کی اجازت ملنی چاہیے؟ چونکہ آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ بچہ پیدا نہیں ہوا تو کیسے پتہ یہ برا ہے یا نیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احتجاج تو ان کا آئینی حق. طارق فضل چودھری صاحب جس طرح جس لہجے میں بات کریں تو کل یہ اپوزیشن میں تھے نا، تو یہی باتیں تو یہی کر رہے تھے. تو آج کی اپوزیشن، کل کی حکومت اور کل کی اپوزیشن، تو ہم ایک ایسی بات نہ کریں جو کل ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہے. وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، احتجاج کریں، یہ ان کا حق ہے. وہ خط لکھنا چاہتے ہیں تو خط تو مذاکرات سے مایوسی کے بعد لکھا ہے نا. یعنی اگر آپ مذاکرات میں کمیٹی یعنی یہ تو طے کیے کہ بیٹھیں گے، ساتھ یہ بھی طے کیے کہ کوئی بات نہیں مانیں گے. مذاکرات میں نشے و فراز تو آتا ہے نا، تو وہ اپنے بانی سے ملنا چاہتے ہیں، انہیں ملاقات نہیں کروائی. دونوں طرف سے شرائط بھی رکھ دی گئی نا، پھر پی ٹی آئی نے بھی رکھی. بالکل ٹھیک ہے، یعنی وہ کہتے ہیں ہم بڑے سے ملنا چاہتے ہیں، یہ تو کوئی ملنے میں کیا بات ہے، تو مل لیتے ہیں، کچھ باتیں ہو جاتی. جوڈیشل کمیشن کی شرط رکھی نا، وہ کہتے ہیں پہلے جوڈیشل کمیشن بنائیں آپ 9 مئی پہ اور 26 نومبر دو تین مطالبات رکھے نا. دو رکھے. ایک یہ کہا کہ ہمیں ملنے دیں، تو اگر ان کی نیت ٹھیک ہوتی تو ملنے دیتے، کیا ہوتا. میں یہ کہتا ہوں کہ زیادہ ذمہ داری حالات کے خراب ہونے کی وہ پڑتی ہے حکومت پر. ان کی مجبوری ہے، یہ بیچارے کھڑے ہیں صابن کی ٹکیا پر، ان کو تو بہت احتیاط کرنی چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے. پھر ہم ابھی تک خاموش ہیں. نہیں، آپ خاموش نہیں ہیں مولانا صاحب، تو پھر نگاہوں کا مرکز ہے. لیکن کل انہوں نے اپوزیشن کے 2 دن پہلے اپوزیشن کے اجلاس میں شرکت کی، مشترکہ لائحہ عمل پہ مولانا صاحب نے دستخط کیے. کل وزیر اعظم مولانا صاحب سے ملنے ان کے گھر گئے. سر مجھے بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دونوں مولانا صاحب کو اپنی طرف کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یا مولانا صاحب خود 2 کشتیوں کے سوار ہی رہیں گے؟ اصل میں جو مستقبل کا پس منظر ہے نا، وہ ایسا ہے کہ مولانا صاحب اور عمران خان ایک ساتھ جا رہے ہیں، اور یہ دونوں یہ حکومت کے لیے برداشت کے قابل 1 ہفتے کی حکومت رہ جائے گی. کیا ملیں گے تو یہ بیچارے وہ وزیر ہیں اور پروٹوکول ہے، تو آخری بار اس کو دیکھ رہے ہیں نا، تو ظاہر ہے ان کا. تو وزیر اعظم اس لیے ملے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ جی ان کے ساتھ اتحاد میں نہ جائیے گا. چہرہ دیکھنے میں 2 نفروں کا ثواب ہے، یہ کس لیے گئے تھے؟ آپ اپوزیشن میں ہیں تو پھر آپ جو انہوں نے اتحاد بنایا اس میں کیوں نہیں شامل ہو رہے سر؟ کس کے؟ اپوزیشن کا جو اتحاد ہے تحریک تحفظ آئین والا، اس میں ساری وہ جماعتیں جو حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، وہ اس اتحاد میں آپ نہیں ہیں، تو سوال تو اٹھیں گے نا. پھر ٹھیک ہے نا، ہم بیٹھ تو گئے نا، تو کس طرح ہم جا رہے ہیں؟ آپ اتحاد میں بھی آئے نا، بیٹھتے تو آپ رہتے ہیں ان سے. دیکھو آ جائیں گے. اب ہم نے اپوزیشن کے اجلاس کو پہلے جوائن نہیں کیا تھا، اب جوائن کر دیا. یہ خبر کیا بتا رہی ہے ہم کدھر جا رہے ہیں، اور ان کو بھی پتا ہے. تو ہم ایک کنٹینر پہ دونوں کو دیکھیں گے وزیر انشاءاللہ. اس کے بعد ہاں ایک بات ہے، اگر یہ ہمارا مطالبہ مان لیں نئے انتخابات کا، پھر کنٹینر الگ الگ ہوں. میں آگے اس پہ بات کروں اور اگر انتخابات کا ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ انتخاب فراڈ ہے. یہ خود یہ بھی کہتے ہیں اپنی محفلوں میں، طارق صاحب بھی کہتے رہتے ہیں، سامنے اسکرین پر نہیں کہتے ہوں گے. اگر انہوں نے ہمارے مطالبات مان لیے تو کنٹینر الگ الگ ہوں گے، نہیں مانیں گے تو کنٹینر ایک ہوگا. پھر لیڈ کون کرے گا اس احتجاج کو؟ اس میں کوئی بات نہیں. عمران خان بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، مولانا صاحب بھی قابل احترام. وہ تو خان صاحب تو جیل میں ہے نا. اور خیر ہے، جو بھاری بھرکم ہوگا وہی احتجاج کرے گا. یہ مسئلہ کیسے وہ لیڈ کر سکتے ہیں؟ جھگڑنے کا نہیں ہے، یہ جھگڑنے کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی الیکشن میں، منصفانہ الیکشن آپ کا اب مطالبہ ہے. آپ سمجھتے ہیں خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی سے ہی الیکشن جیتا گیا اور وہاں کی حکومت جعلی ہے؟ نہیں، جو لوگ آپ کو دیتے ہیں نا نتیجہ، وہ تو بہت ہوشیار لوگ ہوتے ہیں نا. تو ایک جگہ آپ کو نتیجہ دیتے ہیں، ایک جگہ شک پیدا کرتے ہیں، ایک جگہ آپ کے خلاف دلیل دیتے ہیں. گول جواب نہیں. دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہوئی یا نہیں؟ خیبر میں ہوئی ہے، پنجاب میں ہوئی ہے، سندھ میں ہوئی ہے. جب نئے الیکشن ہوں گے تو خیبر کا سوال چلا جائے گا نا. پی ٹی آئی کو جتوایا ابھی خیبر پختونخوا میں. میں عرض کرتا ہوں نا، یہ تو وہ لوگ جو طاقتور ہیں ان سے پوچھنے کی بات ہے نا کہ آپ نے اسے کیوں کیا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نئے انتخابات ہمارا مطالبہ ہے صرف صوبہ سر خیبر پختونخوا میں نہیں، تمام ملک میں. جب نئے انتخابات ہوں گے تو وہاں بھی نئے انتخابات ہو جائیں گے. لیکن ایک بات، طاقتور لوگ جن کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں آپ کی کیا رائے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو کیوں جتوایا؟ میرے خیال میں وہ فیز 7 کے لیے جتوایا. فیز 7 کس کی؟ یہ دیکھو آپ کہنا کہ ہر جگہ ان کے سیٹ ان کو دے دی، ان کو سیٹ تو نہیں. جی دیکھو وہاں وہ جیت رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں. یعنی ایک پاپولر لوگ تو ہے نا، یعنی پاپولرٹی آپ مطلب یہ دکھانے کے لیے کہ ایک صوبے میں وہ جیت گئے ہیں اور اسی صوبے میں کل وہ احتجاج کریں گے. اتنی ان کی مقبولیت تھی کہ انہوں نے یہ لے لیا. بالکل 0 پہ لگا دینا ان کے لیے مشکل تھا نا. تو وہ جو سوچتے ہیں نا تو بہت طریقے سے وہ تو سوچ لیا انہوں نے، لیکن کیا پی ٹی آئی کو حکومت لینا چاہیے تھی؟ اس کا مطلب پھر آپ کہہ رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ وہاں کامیاب ہو گئی. پھر
تو ظاہر ہے جب آپ راستے پہ سفر کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو بیٹھ کر وہ آرام تو کرنا ہوتا ہے نا. تو پی ٹی آئی کی حکومت بس درخت کے نیچے ایک آرام سا ہے, وہ زیادہ اس کا فائدہ نہیں ہے. سائے کے لیے بیٹھے ہیں, یہ سائے کے نیچے. بتائیں مفتی صاحب, یہ بھی بتائیں, اور وہ طارق چودھری صاحب کہہ رہے ہیں وہ جو منصفانہ الیکشن والا آپ لوگوں کا مطالبہ ہے نا, اس وقت میں اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تو کس طرح آپ پھر دوبارہ الیکشنز کروائیں گے؟ یہ تو میری معلومات کے مطابق وکیل بھی ہے نا, کوئی جائز نہیں وکیل نہیں ہے طارق چودھری صاحب. چلو نہیں ہے تو ان کو وکیل ہونا چاہیے, ڈاکٹر ہیں وہ. اس لیے کہ جب کوئی مطالبہ اس پر وقت زیادہ گزر سال گزر تو مطالبے کی حیثیت تو نہیں تبدیل ہوتی. ہم نے پہلے دن سے کہا کہ انتخابات غلط ہیں, تو ہماری بات تو نہیں سنی گئی. یہی بات کہہ رہے ہیں عمران خان, تو ہمارے درمیان بیانیہ کا اتفاق ہوتا ہے, اختلافی رائے بھی ہوتا ہے. مولانا فضل الرحمان کے پاس لوگ اس لیے آتے ہیں کہ وہ ذرا فلیکسیبل ہیں, ہر ایک آدمی کو سنتے ہیں اور اپنی بات کرتے ہیں. اس دفعہ جب میاں صاحب آئے انہوں نے تعاون کی اپیل کی ہے حکومت کی, اور انہوں نے کہا جی ہم ان انتخابات کو نہیں مانتے, آپ نے انتخابات کا سوچیں. تو گویا ہم اپنی بات پہ کھڑے ہیں نا. ان کو پھر کیوں برا لگتا ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, یعنی کیوں یہ جرت نہیں کرتے؟ انہوں نے میرے خیال میں کسی کا انتظار کرنا ہے 2.5 سال تک, کسی اور کو وزیر اعظم بنانا ہے. نہیں, یہ قوم کے ساتھ سرنڈر ہو جائیں. قوم کے ساتھ دشمنی نہیں ہوتی, اور کہتے ہیں غلطی ہو گئی بھی ٹھیک ہے, ہم نئے انتخابات کراتے ہیں. اگر نئے انتخابات میں جیت گئے ہم ان کو ہار پہنا دیں. سر وہ کہہ رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا اس وقت, حکومت کا موقف یہی ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں احتجاج اور جو یہ آپ کی تحریکیں ہوتی ہیں اسے حکومتیں تو نہیں کرتی. خان صاحب کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد اس وقت کامیاب ہوئی تھی جب اسٹیبلشمنٹ نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم نیوٹرل ہے. اس وقت مفتی کفایت اللہ صاحب, فوج اور حکومت ایک پیج کے اوپر ہے, کس طرح آپ دوبارہ الیکشنز کروائیں گے؟ تو پھر آپ ہمیں کیوں مناتے ہو جب ہمارے پاس سیٹ پاور ہی نہیں ہے, ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, تو آپ ہمارے پاس کیوں آتے ہو اور کیوں تعاون کیا؟ طارق چودھری صاحب کہہ رہے ہیں سیاسی لوگ مل کے بیٹھتے ہیں. سیاسی وزیر اعظم آتا ہے, وہ تو پہلے چھوٹے سے وزیر کو بھیج دے رہا. اس کا معنی ہے کہ پارا گرم ہے, ان کو اچھی طرح اندازہ ہے. میں آپ کو اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں کہ اگر ہم اور پی ٹی آئی والے ملے تو یہ 1 مہینہ حکومت نہیں کر سکتے. تو ملتے کیوں نہیں؟ تو ذرا ان کو بھی سمجھاتے ہیں نا, ان کو بھی موقع دیتے ہیں, انسان بننا ہے. اچھا, آپ نے حکومت کو انسان بننے کا موقع دیا. اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر قریب میں خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی دونوں کی ملاقات ہو سکتی ہے, چونکہ پی ٹی آئی اس کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہے؟ دیکھیں جب آپ قریب ہوں گے تو یہ اس کی موڈلٹیز ہے, کس طرح قریب ہوں گے, کس طرح چلیں گے. ہمارا آپس میں اختلاف بھی تو رہا ہے عرصے تک نا. جی بالکل, ہماری شناخت اور پانی کا ملاپ ہوگا. ہاں ہماری شناخت بھی الگ ہے. نہیں لیکن جب گھر پہ آگ لگی ہو تو پھر یہ لوگ اختلاف تو نہیں, ہر آدمی اپنا پانی لا کر وہ آگ کو بجھاتا ہے نا. اب اس پوزیشن میں یہ تو آپ کہیں کہ ملاقات ہوگی یا نہیں, ہم اس میں الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا, ہم اس میں نہیں الجھتے. لیکن جب ہم قریب جائیں گے ہمارا سفر بھی ہوگا تو ہم سفر بھی ہوگا, اور حکومت مخالف ایک بڑی تحریک بھی چل سکتی ہے. میں کہتا ہوں پھر حکومت یہ چلا کے دیکھیں, سیدھا کہہ رہا ہوں, میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں, اردو میں کہہ رہا ہوں, انگلش میں تو نہیں بول رہا. ہم ایک ہو گئے تو یہ چلا کے دیکھیں 1 مہینے حکومت جس تاریخ کو, وہ بھی اکیلے نہیں ہیں. میں کہتا ہوں مجھے بہت ساری باتوں پہ کہنے میں مجبور نہ کریں. نہیں ورنہ پھر آپ پہ بین لگ جائے گا. نہیں میرا بین خیر ہے, میرا بین خیر ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم ملے اس کے 30 دن کے تک یہ حکومت چلائے تو میں انشاءاللہ سزا کے لیے تیار ہوں. رائٹ.